حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جب میرا بندہ گناہ کرتا ہے اور پھر اپنے گناہ پر نادم ہوتا ہے اور اپنے گناہ کی وجہ سے بہت شرمندہ ہوتا ہے اور وہ میری چوکھٹ پر آتا ہے اور کہتا ہے، اے میرے پروردگار، میں گناہ کر بیٹھا ہوں، تو رحیم و کریم ہے، تو ہی میرا مالک ہے اور تیرے بعد میرا کوئی نہیں، تو پروردگار اسے معاف کر دیتے ہیں۔ اور جب جاتا ہے اور پھر کچھ عرصے بعد کوئی گناہ کر بیٹھتا ہے اور پھر میرے پاس آتا ہے اور اپنے گناہ پر شرمندہ ہو کر معافی مانگتا ہے تو میں اس کو معاف کر دیتا ہوں۔ اور جب جاتا ہے اور پھر کچھ وقت کے بعد کوئی گناہ کر بیٹھتا ہے اور میری بارگاہ میں آ کر کہتا ہے، اے اللہ، اے میرے مالک، میں ویسے ہی گناہ کر بیٹھا ہوں، میرا آپ کے سوا کوئی نہیں، اگر آپ مجھے معاف نہیں کریں گے تو میں تباہ و برباد ہو جاؤں گا، اے میرے مالک، تو رحیم و کریم ہے، مجھے معاف فرما دے، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے مخاطب ہوں گے اور فرمائیں گے کہ یہ بندہ مانتا ہے کہ یہ بہت بڑا گناہ گار ہے، مگر یہ بھی اس کو یقین ہے کہ اس کا رب اس سے بڑا رحیم و کریم ہے، وہ معاف فرما دے گا، تو تم گواہ رہنا میں نے اس کو معاف کر دیا۔ مگر اللہ تعالیٰ تو بڑا رحیم و کریم ہے، مگر انسان کا سب سے بڑا دشمن شیطان ہے۔ شیطان جب دل میں وسوسہ ڈالے کہ بار بار توبہ کرتے ہو اور پھر گناہ کر لیتے ہو، تم سے گناہ نہیں چھوٹ سکتا، توبہ توڑ کر کیوں مزید گناہ کما رہے ہو، وہ ہمیں شرم دلاتا ہے، دوبارہ گناہ کر کے توبہ توڑ کر اب کس منہ سے توبہ کرتے ہو۔ تو اس وسوسے سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ توبہ کرنے سے کبھی شرم نہیں آنی چاہیے، شرم تو گناہ کرتے ہوئے آنی چاہیے، توبہ توڑتے ہوئے تو نہیں آنی چاہیے، نہ دوبارہ توبہ کرتے ہوئے آنی چاہیے۔ اب جب گناہ ہو گیا ہے تو توبہ کرنے سے شرم کس چیز کی؟ پہلے سے بھی بڑھ کر اللہ سے گناہ سے بچنے کی توفیق مانگنی چاہیے، توبہ کی جائے، ندامت کا اظہار کیا جائے۔ شیطان توبہ سے دور رکھ کر انسان کو مایوسی کی طرف لے کے جاتا ہے، اور مایوسی انسان کی ایمان کی سب سے بڑی دشمن ہے، اور اللہ کی رحمت سے جو مایوس ہو گیا اور رجوع کرنا یا توبہ کرنا چھوڑ گیا تو اس کے لیے گناہوں میں مبتلا ہونے میں کوئی رکاوٹ باقی نہیں رہے گی، اور آہستہ آہستہ گمراہی کا عادی بن جائے گا اور اس کا ایمان خطرے سے دوچار ہو جائے گا۔ توبہ ہمارے ایمان کی محافظ ہے، یہ ظاہر کرتی ہے کہ ہم بھلے کتنے ہی گناہ گار کیوں نہ ہوں لیکن اپنے اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں۔ اس لیے گناہوں سے بچنے کی ہر کوشش کے ساتھ ساتھ اگر گناہ سرزد ہو بھی جائے تو اسی وقت رجوع اور توبہ کی طرف متوجہ ہو جائیں، توبہ کرتے وقت سچی ندامت اور یہی پختہ عزم ہو کہ دوبارہ گناہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، اور وہی ہے جو اپنے بندے کی توبہ قبول کرتا ہے، گناہوں کو معاف کرتا ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اس کا وہ پورا علم رکھتا ہے۔ اللہ رات میں اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہے تاکہ دن کا گناہ گار توبہ کر لے، اور اپنا ہاتھ دن میں بھی پھیلائے ہوئے ہے تاکہ رات کا گناہ گار توبہ کر لے، یہاں تک کہ آفتاب مغرب سے طلوع ہو جائے گا، یعنی قیامت کے قریب تک اللہ پاک ایسا ہی کرتے رہیں گے۔ اللہ اپنے بندے کی طرف سے توبہ کے منتظر ہوتے ہیں، اس کی توبہ سے اس کو بے انتہا خوشی ہوتی ہے، اس لیے ہمیں کبھی شیطان کے توبہ سے شرم یا مایوسی کے بہکاوے میں نہیں آنا چاہیے، اور اپنے اللہ پر پورا یقین رکھنا چاہیے کہ وہ بڑا غفور الرحیم ہے، ہماری توبہ کو قبول فرما کر ہمیں معاف فرما دے گا انشاءاللہ۔